بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صلاۃ السلام پیش کرنے کے بعد اب موقع ملے گا ہم کو انشاءاللہ، وہاں پر بہت ہی زیادہ وقت ہے تو ریاض الجنت کے اندر آئیں۔ رش اگرچہ بہت ہوتا ہے لیکن موقع کسی نہ کسی وقت مل ہی جاتا ہے۔ دن کے وقت میں آپ 11 بجے چلے جائیں، 12 بجے چلے جائیں، ظہر کی نماز کے بعد کچھ نہ کوئی رش کم ہو جاتا ہے، 3-4 بجے کے قریب، 2-3 کے قریب۔ بہرحال جب بھی رش کم ہو موقع نکال کر وہاں ضرور جائیں، اس لیے کہ اصل مسجد نبوی وہی ہے۔ اصل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے اندر جو مسجد نبوی تھی وہ اصل مسجد نبوی وہی ہے، محراب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی ہے۔ وہ ٹکڑا جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اتنا مبارک ٹکڑا ہے جو جنت کا ہی ٹکڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک وہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وغیرہ تمام کے تمام صحابہ وہیں اسی مسجد میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر خاص کر وہاں جو چند ستون ہے، استوان حنانہ ہے، استوان حرس ہے، استوان وفود ہے، استوان ابو لبابہ ہے، استوان سریر، استوان جبریل، استوان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلر ہیں۔ وہاں آپ جائیں گے دیکھیں گے تو خود بخود آپ کو تمام کے ناموں کے ساتھ وہاں پلر انشاءاللہ ملیں گے۔ ان پلروں کے پاس قریب ہو کر 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگی جائے، استغفار کیا جائے تو انشاءاللہ وہاں کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ محراب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے، اس کا شیپ اور اس کا نقشہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اصل محراب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دیوار کے اندر آ گیا ہے، اب دیوار اور وال کے اندر آ گیا ہے۔ البتہ محراب النبی کا جو رائٹ ہینڈ کا حصہ ہے، رائٹ طرف کا، انسان بالکل اس کے کنارے جا کر نماز پڑھے تو شاید اس کا سجدہ کی حالت میں سر محراب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑ جائے۔ اس لیے اگر موقع ملے تو وہاں 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے۔ ڈیوزبری کے اندر شیخ الحدیث مولانا مصلح الدین صاحب مدد ذلہ العالی ہیں، انہوں نے ایک بات وہاں بھی بیان فرمائی اور ان کے روایت سے ایک بات پہنچی۔ فرمایا کہ محراب النبی جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخر حیات تک رہا اور آخر زندگی تک رہا، وہ تو پول کے اندر آ گیا ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے گئے ہیں تو مدینہ پاک تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 16 مہینے تک مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ پاک کے اندر ایک مسجد قبلتین بھی ہے، تمام حضرات جو وہاں گئے ہیں انہوں نے زیارت بھی کی ہوگی، بالکل اپوزٹ میں ہے۔ ہمارا قبلہ ادھر ہے اور تو مسجد قبلتین کے اندر آپ دیکھیں گے 2 قبلے بنے ہوئے ہیں، ایک قبلہ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہے اور بالکل اس کے اپوزٹ کے اندر جو دوسرا قبلہ ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے، بیت المقدس کی طرف۔ تو اسی طرح مسجد نبوی کے اندر بھی جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھائی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور نماز کی حالت میں آپ کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا تھا۔ لہذا جب مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا تھا تو جو آخری محراب النبی ہے اس کے بالکل اپوزٹ کے اندر، اس کے بالکل سمت مخالف کے اندر اس زمانے میں 16 مہینے تک تقریباً وہ قبلہ رہا تھا۔ لہذا مولانا مصلح الدین صاحب مدد ذلہ العالی نے فرمایا ہے کہ جو استوانہ عائشہ ہے، پلر عائشہ سے ذرا آپ سیدھے چلیں، 1 2 3 4 5 6 غالباً 7واں جو پلر ہے وہ ذرا سا ہٹا ہوا ہے، ورنہ تمام ستون اور تمام پلر ایک ہی لائن کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ 7واں یا 8واں جو پلر ہے وہ ذرا سا ہٹا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہی جو پلر ہے 7واں یا 8واں وہ 16 مہینے کا جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھائی تھی وہ آپ کا محراب النبی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے اور اس زمانے میں وہی آپ کا محراب تھا۔ تو جو آخری محراب ہے وہ تو وال کے اندر آ گیا ہے لیکن وہ محراب آج بھی موجود ہے۔ اس پلر کے پاس آپ جائیں اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں اور جتنا بھی موقع مل جائے وہاں بیٹھنے کا تو وہاں بیٹھیں تو انشاءاللہ وہی برکتیں ہیں جو اس محراب النبی میں ہیں۔ اگرچہ یہاں طویل زمانہ گزرا ہے، وہاں تقریباً 15-16 مہینہ آپ نے امامت فرمائی ہے، لیکن برکت یقیناً ہے۔ تو یہ محراب یا وہ محراب جہاں بھی موقع مل جائے ان مبارک مقامات کے اوپر حاضری دیں اور وہاں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے۔ یہ جتنے پلر ہیں سب کے سب برکت والے ہیں۔ استوانہ عائشہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے، وہاں نماز پڑھنے کا کیا مقام اور کیا درجہ ہے،
اگر وہ فضیلت معلوم ہو جائے تو اس جگہ نماز پڑھنے کے لیے قرعہ اندازی کریں، چٹھی ڈالیں، اس لیے کہ ہر ایک چاہے گا کہ یہ جگہ مجھ کو مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پوری ہو گئی اور اس وقت تک تو لوگوں کو اور صحابہ کو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اپنی خالہ ماسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں تحقیق فرمائی۔ حضرات صحابہ کو بھی جستجو اور تلاش تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحقیق فرمانے کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ جگہ کون سی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے اور بھانج حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ جگہ بتائی، اور اس جگہ آج استوانہ عائشہ ہے، پلر عائشہ، لہذا وہ جگہ بھی بڑی قابل احترام، قابل برکت ہے، تو وہاں نماز پڑھیں 2 رکعت۔ اسی طرح استوانہ ابو لبابہ کا ایک واقعہ ہوا تھا، ان سے غلطی ہو گئی اور اس کی ندامت کے اندر وہ سیدھے مسجد نبوی میں آئے، اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور یہ عرض کیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں یہاں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ بندھے رہتے تھے اور ان کی بیوی اور ان کی بیٹی جب ان کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی تھی یا استنجا وغیرہ کی تو آ کر کھول دیتی تھی اور وہ چلے جاتے تھے، پھر آ کر دوبارہ اپنے آپ کو باندھ لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کے بندے اگر وہ میرے پاس آ جاتے ڈائریکٹ، اپنے آپ کو باندھنے کے بجائے میرے پاس آ جاتے اور اپنے گناہ سے استغفار کرتے اور میں بھی ان کے لیے دعا کرتا تو انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آتی، لیکن چونکہ اب انہوں نے اپنا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، لہذا جب تک من جانب اللہ اب ان کی توبہ کی قبولیت کا حکم نہیں ہوگا اور من جانب اللہ ان کی توبہ کی قبولیت نازل نہیں ہوگی، اس وقت تک اسی حالت پر رہیں گے۔ چنانچہ ایک دن صبح کی نماز سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی، لہذا ان کو کھول دیا جائے اور ستون سے الگ کر دیا جائے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے آ کر مجھ کو نہیں کھولیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا اور پھر اس کے بعد تشریف لے گئے۔ تو یہ استوانہ ابو لبابہ ہے، وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، توبہ قبول ہونے کی خاص جگہ ہے، جس طرح اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اللہ پاک انشاءاللہ ہماری توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ استوانہ حنانہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ممبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب تک نہیں بنا تھا، مسجد نبوی میں ایک کھجور کا درخت کا تنا تھا، اس لیے کہ یہ جگہ تو پہلے اسی طرح کی تھی۔ کھجور کے درخت کو کاٹ دیا گیا تھا لیکن اس کا جو تنا تھا، اس کی جو جڑ تھی وہ وہاں موجود تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس سے سہارا لیتے تھے اور سہارا لے کر خطبہ اور بیان فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنا کر کسی نے پیش کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تنے کو چھوڑ کر ممبر کے اوپر بیٹھنے کا ارادہ فرمایا، تو اس تنے کو جدائیگی کے نتیجے میں اتنا افسوس ہوا کہ اس نے رونا شروع کیا، اور ایسی زور سے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی جس طرح بچے روتے ہیں۔ حنان کے معنی آتا ہے رونا، حنان رونے والا، تو اندر سے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی اس جدائیگی کے صدمے میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس تنے کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا، اور جس طرح کہ بچہ جب رونا شروع کرتا ہے اور ماں اس کو اپنی گود میں لیتی ہے اور اس کے اوپر ہاتھ سہلاتی ہے، آہستہ 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 بچے کا رونا ختم ہوتا ہے، اسی طریقے بھر سے اس کے اندر سے دھیرے دھیرے آواز ختم ہوئی اور وہ خاموش ہوا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو خطاب فرمایا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر اس واقعے کو بڑے عجیب انداز سے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکالا ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب نکالا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے خطاب فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہو تو میں تیرے اوپر ہی، اگر تو چاہتا ہو تو تجھ کو دنیا کے اندر باقاعدہ کھجور کا درخت بنا دیا جائے، اور جب تک دنیا قائم رہے لوگ تیرے پھل سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، اور اگر تو چاہے تو تجھ کو جنت میں منتقل کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو دائمی زندگی چاہتا ہوں، دنیا کے اندر اگر لوگ میرے پھل سے مستفید بھی ہوں گے لیکن دنیا کی زندگی تو فانی ہے اور جنت کی زندگی باقی و دائمی ہے، تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ کو جنت میں منتقل فرما دیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی جو چیزیں جنت میں جانے والی ہیں ان میں سے ایک کھجور کا یہ تنا بھی ہے، کھجور کا یہ درخت بھی ہے۔ اللہ پاک اس کو جنت میں منتقل فرما دیا اور وہاں منتقل ہو گیا۔ مولانا مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک نتیجہ نکالا ہے کہ دیکھو یہ لکڑی ہے،
کھجور کا درخت ہے، لیکن اللہ نے اس کو یہ سمجھ عطا فرمائی کہ اس نے دائمی زندگی کو فانی ہونے والی زندگی کے اوپر ترجیح دی، فانی ہونے والی زندگی کے اوپر ترجیح دی اور دائمی زندگی کو اختیار کیا۔ تو انسان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے انسان تو بڑا عقل مند ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کہتا ہے۔ تو جب لکڑی کے اندر اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی تو تیرے اندر تو یہ سمجھ اور یہ فکر اور بھی زیادہ ہونی چاہیے کہ تو اپنی دائمی زندگی کی اپنی اس فانی زندگی سے زیادہ فکر کرے۔ تو بہرحال یہ استوان حنانہ وہاں پر آج بھی موجود ہے، تو وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ استوان حرس یہ وہ جگہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے تھے تو حضرات صحابہ میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی دربانی کے لیے وہاں بیٹھ جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی آ رہا ہے تو کیا آداب ہے، کس طریقے سے ملاقات ہوگی۔ وہ کوئی نہ کوئی وہاں بیٹھ جاتا تھا اور چوکیداری اور پہرا دیا کرتے تھے۔ حرس کے معنی ہی پہرا دینا ہوتا ہے۔ تو دربانی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن حضرات صحابہ محبت کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اس جگہ جو پلر بنایا گیا ہے اس کو استوان حرس کہتے ہیں۔ استوان وفود، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی کے اندر جو باہر سے ڈیلیگیشن آتے تھے، وفود آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جہاں ان سے ملاقات فرماتے تھے اور جہاں ان کے ساتھ بات چیت فرماتے تھے، اس جگہ جو پلر اور ستون بنا ہوا ہے اس کو استوان وفود کہا جاتا ہے۔ استوان سریر یعنی پلنگ، سریر کے معنی ہوتا ہے تخت اور پلنگ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں اعتکاف فرماتے تھے، رمضان المبارک کے اندر آپ کی عادت مبارکہ ہمیشہ اعتکاف کی رہی ہے سوائے ایک مرتبہ کے، تو جہاں آپ کا اعتکاف ہوتا تھا وہ اعتکاف کی جگہ پر جو ستون بنا ہوا ہے اس کو استوان سریر کہا جاتا ہے۔ ایک استوان جبرائیل بھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل کے اندر وحی لے کر تشریف لاتے تھے، اور عموماً حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی رسول، بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال سے نوازا تھا، ان کی شکل میں آتے تھے۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے تھے تو جس جگہ بیٹھتے تھے اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے اس جگہ جو پلر بنا ہوا ہے اس کو استوان جبرائیل کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تمام پلر اور یہ تمام ستون بھی برکت کے مقامات ہیں۔ ریاض الجنہ میں پہنچنے کے بعد جیسا جیسا موقع ملے ان ستونوں کے پاس حاضری دے، زیارت کرے، عظمت اور محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا کرے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حاضری کو قبول فرمائے، اور وہاں جو بھی دعائیں مانگے پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو ان کے حق میں بھی اور ہمارے حق میں بھی اور پوری امت کے حق میں اللہ پاک قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت